بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ گزشتہ ایام ملک پاکستان کے اندر ایک مسئلہ اٹھایا گیا اور اس مسئلے میں ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر تباہ آزمائی کی۔ کچھ لوگوں نے صحیح جو اکابرین اہل سنت کا جو موقف تھا وہ عوام اہل سنت تک پہنچایا، اور کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے تباہ آزمائی کرتے ہوئے جو اہل سنت کے اکابرین کے موقف میں سے کچھ قطع و برید کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ اب یہ تھا یہ ایک بنیادی یوں سمجھیے کہ مقدماتی گفتگو تھی، اور اس کا اب پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک آستانہ ہے، ایک خانقاہ ہے، درگاہ ہے گولڑہ شریف کے ایک صاحبزادہ صاحب ہیں، پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی صاحب۔ ان کو صاحبزادہ صاحب کہیے یا سجادہ نشین صاحب کہیے، یہ بھی اب ایک بڑا عجیب و غریب سا ایشو ہے اور بڑا عجیب و غریب سا منظرنامہ ہے، کیونکہ ایک ایک خانقاہ کے ایک ایک درگاہ کے جو اتنے جو ہے وہ پیچھے صاحبزادگان ہوتے ہیں، وہ سب سجادہ نشین کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی یہ فلاں حضرت فلاں حضرت فلاں۔ خیر، وہ ان کی اپنی جو ہے وہ ایک محبت ہے اور اپنی ان کی ایک عقیدت کا معاملہ ہے، لیکن اب سجادہ نشین جو ہوتا ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اتنے سارے تو سجادہ نشین حضرات نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے ہوں گے تو خیر ان کے نزدیک ہوتے ہوں گے، لیکن اتنے زیادہ اب دیکھیں اجمیر شریف کے اندر کم و بیش میری معلومات کے مطابق، میری ناقص معلومات کے مطابق، اجمیر شریف کے جو لوگ سجادہ نشین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی تعداد 6 سے 8 ہزار تک پہنچتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان میں سے شاید کسی کی وضع قطع ایسی ہوگی کہ جو حضور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی وضع قطع کے مطابق ہوگی، اور شاید کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے عقیدے حضور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے عقائد کے مطابق ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ بہت سارے لوگ سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جو سمجھے ان کو سجادہ نشین سمجھیں یا صاحبزادہ صاحب سمجھیں، پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی صاحب، انہوں نے کہیں گزشتہ غالباً کوئی کچھ عرصہ پہلے کسی جگہ پر بیٹھ کر یو کے میں بیٹھ کر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے۔ ان میں سے ایک شعر یہ ہے کہ اے علی فاروق اعظم تو لقب ہے آپ کا، اے وسیع مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے۔ اب یہ شعر پڑھا تو اب ہر کسی نے جو ہے اپنے اپنے طور پر تباہ آزمائی کی، جو بات میں عرض کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اہل سنت کے اکابرین کا جو صحیح موقف تھا، جو ان کی کتب میں لکھا ہوا تھا، وہ بیان کیا، اور کچھ حضرات نے اپنی طرف سے تباہ آزمائی کرتے ہوئے اہل سنت کے اکابرین کے موقف کو اس طریقے سے بیان کیا کہ جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ صورتحال اختیار کی ترجمہ میں نہیں کرتا، سمجھدار آدمی خود سمجھ جائے گا۔ تو جن لوگوں نے یہ صورتحال اختیار کی تو ان میں ایک نام جو ہے وہ مولوی حنیف قریشی صاحب کا بھی۔ ظاہر ہے ان کے جو ہم خیال اور ہم چربہ ہم نوالا جو سادات ہوتے ہیں، ان کی پشت پناہی کے لیے، ان کی طرف کھڑے ہونے کے لیے بالکل ایک دم ریڈی رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں، یوں سمجھیے کہ ریڈی میڈ رہتے ہیں ہر وقت۔ تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے تباہ آزمائی کی، تو وہی تباہ آزمائی کرتے ہوئے مولوی حنیف قریشی صاحب نے گزشتہ ایام میں اغلباً بنگالی شریف میں تقریر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا موقف بیان کیا۔ جی اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت کی جانب ایک بات منسوب کی۔ جی اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب انباء الحی کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اگرچہ کتاب کا نام بھی جو ہے وہ انباء الحی پڑھ رہے ہیں، خیر وہ فلوں میں بندہ پڑھتا ہے تو ہو جاتا ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کرتا، ظاہر وہ بھی ایک عالم دین ہے۔ اصل جو کتاب کا جو مکمل جو نام ہے وہ یہ ہے انباء الحی ان کلامہ المسعون تبیان لکل شیء۔ یہ اس کا اگر اردو ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ قرآن ہر شے کا بیان۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ انا صدیق الاکبر۔ اب یہاں پر انہوں نے جو خیانت کی ہے اور جو اپنی طرف سے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے، اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کی پوری بات کیا ہے وہ ہم بعد میں آپ کو بیان کریں گے۔ ذرا پہلے ان کی گفتگو سن لیجئے کہ یہ حضرت صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ تو سرکار اب ہم پوچھتے ہیں کہ جب امام احمد رضا اس حدیث کو مان رہے ہیں تو پہلے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ ان سارے مشرکوں کو میرا چیلنج ہے اور میرا سوال ہے، جواب دو مجھے، کیا احمد رضا فاضل بریلوی نے انباء الحی کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ نہیں لکھی کہ میں صدیق اکبر ہوں؟ اگر کہو کہ لکھی ہے تو پھر شرم کرو اس حدیث کو موضوع نہ کہو، یا پھر مان لو کہ احمد رضا موضوع روایت میں بیان کرتے رہے، اور اگر مانتے ہو کہ نہیں 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 وہ تو امام تھے، بہت بڑے زمانے کے، بہت بڑے عالم تھے، قربان جائیں اعلیٰ حضرت کی علمیت پر، ان کی حدیث فہمی پر، ان کی فقہ دانی پر، ان کے تمام علوم پر، تو جب یہ ساری باتیں مانتے ہو تو پھر مان لو نا۔ اگر احمد رضا نے یہ حدیث لکھ دی ہے کہ علی صدیق اکبر ہے، اور
اب یہ جو ان کی بات ہے، ہم پہلے یہ بات بیان کر چکے ہیں اپنے ایک ویڈیو کلپ کے اندر، ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے جو اہل سنت کا جو صحیح موقف ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم صدیق اکبر ہیں، لیکن خلفائے ثلاثہ کے بعد آپ کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں ہے۔ آپ نے یہی کہا نا کہ لا یقولوا بعدی الا کذاب، یہ تو نہیں کہا لا یقولوا قبلی و بعدی، اس طریقے کی بات مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم نے نہیں ارشاد فرمائی۔ ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ حضرت مولا کائنات صدیق اکبر ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے بعد حضرت مولا کائنات صدیق اکبر ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق صدیق اکبر کے بعد حضرت مولا کائنات صدیق اکبر ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی صدیق اکبر کے بعد۔ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ صدیقیت کبریٰ اور غوثیت کبریٰ یہ ایک دوسرے کو مستلزم ہیں۔ اب غوثیت کبریٰ اور صدیقیت کبریٰ کا جو حامل ہوتا ہے یا مصداق ہوتا ہے وہ اپنے دور میں ایک ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ نہیں ہوتے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہوتے ہوئے مولا کائنات یا دیگر بھی جو خلفاء ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی، یہ حضرات بھی صدیق اکبر نہیں تھے، یہ اپنے اپنے دور میں صدیق اکبر تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ دیکھو جی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بات کو مان لو۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی صحیح بات میں آپ احباب تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ آپ کی کتاب ہے انباء الحی ان کلامہ المسعون تبیان لکل شیء، اس کا صفحہ نمبر ہے 246۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، کیونکہ تم میرے مثل کسی سے نہیں پوچھ رہے اور میرے مثل کسی سے میرے مثل ہرگز کسی سے نہیں پوچھو گے۔ آگے یہ طویل بات ہے، یہ مولا کائنات کی جو ہے ایک روایت ہے، سنن بیہقی کتاب النکاح باب تحریم الجمع بین الاختین، اس کے اندر جو ہے وہ روایت ہے، اس کو آگے پورا لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ اب آگے اعلیٰ حضرت نے ایک ہیڈنگ باندھی، اب سنیے انہوں نے ڈنڈی کہاں پر ماری، انہوں نے خیانت کہاں پر کی، انہوں نے یہ کام کہاں پر کیا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ یہاں پر کیا کہ اعلیٰ حضرت ایک حاشیہ باندھتے، یعنی کہ ایک ہیڈنگ باندھتے ہیں، اور ہیڈنگ باندھ کے آپ کہتے ہیں اقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ نے سچ فرمایا کہ تم میرے مثل کسی سے نہیں پوچھ رہے اور میرے مثل کسی سے ہرگز نہیں پوچھو گے۔ اب اس کتاب کا متن بھی اعلیٰ حضرت کا اپنا ہے، اور اس کتاب کا جو حاشیہ ہے وہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ کا اپنا ہے۔ اب اس کے حاشیے میں کیا لکھتے ہیں، مولوی صاحب یہ پڑھتے نا، اب ذرا جگر تھام کے بیٹھیے گا، مولوی صاحب کے جتنے بھی ماننے والے ان سب کو کہہ رہا ہوں اور مولوی صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ پڑھتے نا آپ مکمل، یہ کام آپ نے کہاں کیا وہ بتا رہا ہوں کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا کام کہاں کیا، یہاں پر کیا کہ اعلیٰ حضرت حاشیہ میں لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ نے حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان غنی تینوں شیوخ یعنی خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام علم و ادراک محفوظ رکھا ہے۔ آپ نے حال و مستقبل کی نفی فرمائی ہے، ماضی کی نہیں، یعنی خلفائے ثلاثہ کے علم اور ادراک کا جو مقام ہے اس کی آپ نے نفی نہیں فرمائی، آپ نے حال یعنی اپنے دور اور استقبال یعنی آنے والے دور کی نفی فرمائی، ماضی میں کسی کے علم کی نفی نہیں فرمائی۔ یہ مولوی صاحب نہیں پڑھیں گے۔ اچھا اب یہ بھی نہیں پڑھیں گے جو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھیں گے کہ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے مثل کسی سے سوال نہیں ہوا اور نہ کسی نے بتایا، یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی کریم کا یہ فرمان ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ میں اپنے زمانے کا صدیق اکبر ہوں، میں اپنے زمانے کا صدیق اکبر ہوں، میرے بعد اگر کوئی یہ بات کہے تو وہ کذاب و مفتری ہوگا۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس حدیث پر کلام ہے یا نہیں، لیکن یہاں پر آپ خیانت دیکھیے کہ مولا کائنات کا یہ کہنا کہ میں انا صدیق الاکبر، اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ پیچھے کسی کے بھی یہ جو آپ مثال دے کے بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، تم میرے مثل کسی سے نہیں پوچھ رہے اور میرے مثل ہرگز کسی سے نہیں پوچھو گے، یہ ایسا ہی ہے، یعنی یہ بات بیان کر کے آپ فرما رہے ہیں، آگے فرما رہے ہیں کہ آپ نے حال اور استقبال کی نفی فرمائی ہے، اور آگے فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا انا صدیق الاکبر، یعنی حال اور استقبال کی بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو اب یہ بات پوری بیان کرنی چاہیے تھی نا کہ مولا کائنات صدیق اکبر ہیں،
لیکن اپنے دور میں، اور آپ کے بعد قیامت تک صدیق اکبر آپ ہیں، لیکن آپ سے پہلے صدیق اکبر حضرت ابوبکر ہے، پھر حضرت عمر فاروق ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے. اس طریقے سے صدیقیت کبریٰ ہے. تو یہ مکمل بات بیان نہیں کی، یہ خیانت کی ہے. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مولوی صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کی جانب بات منسوب کی ہے اس کی حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ احباب کو بیان کر دی ہے. اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاک پروردگار اس طرح کے لوگوں سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے. والسلام مع الاکرام.